کہنے کو ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، حقیقت میں ہمارے دل کے اندر وہ منافقت بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے دل کے اندر وہ خوف موجود ہے کہ ہم کبھی اپنی حق بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اپنی غلامی سے نکلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، اور جب بھی کوئی بات کرنا چاہے تو اس کو اٹھا کے نشانے پر بنا دو، ٹھیک ہے تم نے کیوں ایسی بات کی؟ بھائیو، اگر مسلمان ایک جگہ پہ آئے ہوتے، مسلمانوں کے وسائل اللہ تعالیٰ نے اتنے عطا کیے، اور یہ ہمارے خلاف ایک بہت بڑی حجت ہے، یاد رکھو، قیامت والے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ لوگوں، مسلمانوں، 20ویں 21ویں صدی کے مسلمانوں، تمہارے پاس کیا چیز موجود نہیں تھی؟ تمہارے پاس طاقت تھی، لوگ تھے، پاور تھی، اسلحہ تھا، ٹیکنالوجی تھی، ہر چیز تمہارے پاس موجود تھی، تم غلامی کیسے قبول کرتے تھے؟ تم کیسے ان لوگوں کے نیچے لگے جو تمہاری اصلی نسلوں کے دشمن ہیں، تمہارے اللہ کے رسول کے دشمن ہیں؟ تم ان کے ساتھ کیسے تعلق رکھتے تھے؟ اور یاد رکھو، یہ قرآن کا واضح حکم ہے کہ جس کے ساتھ تم دوستی کا بھرم بھرتے ہو وہ تمہارے دوست نہیں، دشمن ہے تمہارے۔ لیکن یہ بات کون سمجھائے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، اور کتنے لوگوں نے دعویٰ بڑا کرنے والے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، دنیا کے دن انقلاب لے آئیں گے۔ دیکھو ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، تمہارے گھر کے اندر اگر 5 افراد ہیں تو کتنے لوگ دین کے اوپر کاربند ہیں؟ پتہ چلے گا ایک بار مشکل وہ بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے کو بڑی غنیمت ہے اگر وہ پڑھتا ہو، یہ بھی نہیں۔ تو دعویٰ کیا ہے کہ ہم جھنڈے لہرائیں گے دہلی کے اس کے اوپر، ہم دنیا کے اندر اللہ نظام قائم کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، سوائے ڈھٹوسے کے علاوہ اور ایک شعبدہ بازیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ مسلمان چڑھتی پھرتی لاش ہے۔ اللہ کے رسول کی وہ حدیث میرے سامنے آ گئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کفار تمہارے اوپر چڑھ دوڑیں گے، اور یوں چڑھ دوڑیں گے جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ یہ کیسا وقت ہوگا کہ مسلمان بہت کم ہوں گے، تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے رسول میں نہیں، مسلمان تعداد میں بھی بہت ہوں گے، توانائیاں بھی ہوں گی، طاقت بھی ہوگی، قوت بھی ہوگی، افرادی قوت بھی ہوگی، مال وسلہ بھی ہوگا، ہر کچھ ہوگا، لیکن مسلمان لوگوں کے لیے ترنے والا بن جائیں گے، مسلمان کی گردن کاٹی جائے گی، مسلمان اپنے دفاع کے اندر ہاتھ بھی نہیں بلند کرے گا۔ یہ حال ہے ہمارا، وہ ہے ہی ایسا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیا وجہ ہوگی؟ کہنے لگے، اللہ کے رسول کہنے لگے ان کو ایک بیماری لگ جائے گی، اس کا نام ہے وہن۔ پھر پوچھا من وہن یا رسول اللہ، وہن کیا ہے؟ تو کہنے لگے حب الدنیا و کراہیت الموت، ایک بیماری لگ جائے گی مسلمانوں کو، دنیا سے محبت ہوگی، موت سے ان کو نفرت ہو جائے گی، یہ بیماری کی وجہ سے مسلمان دنیا کے اندر ذلیل ترین ہو کر رہ جائیں۔ آج سوچو ہمارا اپنا کیا حال، ہر بندہ مجھ سمیت اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے میرا کیا حال ہے، میں کس حد تک اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کو تیار ہوں، یہ حدیث کتنی عمر میرے پر کتنی 100% فٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ آج مسلمان کا حال دیکھ لو کس طریقے سے مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، فلسطین کے اندر بچوں کا حال دیکھ لو کس طریقے سے لوگ لاشیں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے جا رہے ہیں، دفنانے کے لیے جگہ ان کو نہیں ملتی، کفن نہیں ملتا، پانی کو تو چھوڑو مردوں کو کفن آپ نہیں دے سکتے، یہ حال ہے۔ وہ پوری دنیا کے مسلمان صرف دعائیں کرتے ہیں، ہاں دعا کرو، وہ بھی کون؟ میرے اور آپ جیسے دیوانے دعا کرتے ہیں، ورنہ وہ اوپر والے کہتے ہیں دعا کی بھی ضرورت نہیں۔ ہمارے حکمرانوں کا یہ حال ہے، اور اس میں سب سے زیادہ بدقسمتی ہم پاکستانیوں کے ساتھ ہے کہ دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی ایسا معاملہ ہوا جس معاملے کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوا، اسلام کے اوپر بات کسی گئی، پاکستان کا مسلمان صف اول میں کھڑا ہوتا تھا، چاہے جتنی اس کو قوت ہے، باہر نکلتا ہے، احتجاج کرتا ہے، شور شرابہ کرتا ہے، جو کرتا ہے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے وہ کرتا تھا۔ لیکن آج مسلمانوں کی اس عظیم مملکت خداداد پاکستان جو اسلام کا قلعہ کہلاتا ہے، یہ چیز بھی نکال دی گئی۔ آج کے بعد تم نے یہ بھی نہیں کرنا، خبردار اگر تم نے کبھی اسرائیل کے خلاف کوئی بات کرنے کی کوشش کی، تم نے اسلام کے دفاع کے اندر کوئی بات کرنے کی کوشش کی، تو تمہیں دہشت گرد قرار دے دیں گے۔ وہاں یہاں نکالے، لوگوں کو نہیں پکڑ کے لے گئے۔ سوچو ہمارا حال کیا ہوگا، سوچو دنیا کے اندر وہ لوگ کیا کہتے ہوں گے جو ہمارے دشمن ہیں، جو نیٹو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو امریکن ہیں، وہ کیا سوچتے ہوں گے یہ کیسے مسلمان لوگ ہیں، ان کا عقیدہ دیکھو، ان کی باتیں دیکھو، آسمان سے بات کرنے والی ہیں، غیرت ان کی دیکھو، لگتا ہے کہ ان سے بڑا غیرت دنیا کے اندر کوئی غیرت مند دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اور بغیرتی کی یہ انتہا ہے کہ ہم ان کی گردن کاٹتے ہیں، ان کے بھائیوں کی گردنیں کاٹتے ہیں، ان کی بیویوں کو بیٹیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہم زیادتیاں کرتے ہیں، لیکن کوئی اپنے دفاع کے لیے بھی تیار نہیں۔ اور یہ معاملہ صرف ایک کا نہیں ہے، پوری دنیا کا بالعموم اور بالخصوص پاکستان کا حال یہی ہے۔
ہمارے برابر میں پاکستان طالبان کی حکومت آئی، ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ لوگ کچھ بڑھ کے بات کریں گے، لیکن وہ بھی گیدڑ بھپکیوں سے آگے نہیں نکلے، ایک لفظ بھی نکالو۔ لمبی لمبی داڑیوں اور چوکھے پیمانے بیچ کے آپ اسلام کے نام کے اوپر طالبان کی حکومت قائم کر کے تو بیٹھے ہو۔ یہ تم نے امت مسلمہ کے لیے کیا چیز پیشکش کیا کی ہے؟ عملی کر دو وہ علیحدہ بات ہے، کرو یا نہ کرو علیحدہ بات ہے، لیکن تم نے عملی طور پہ کیا کیا، زبانی طور پہ کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ خوف کس کا ہے؟ خوف اللہ کا نہیں ہے، محبت اللہ کی نہیں ہے۔ خوف ہمیں اس غرب کا ہے جو اسلام کے دشمن ہے، خوف ہمیں ان کا ہے جو اسلام کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں۔ خاکم بدم ان کا ہمارے منہ میں خاک، ایسی بات تو سوچے بھی نہیں چاہیے، لیکن وہ چاہتے ہی یہی ہیں۔ اور آج دیکھ لو فلسطین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قوت عطا کی ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت دے اور وہ ایسے ہی ذلیل ہو کے نکلے جیسے افغانستان سے نکلے کہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں۔ ہمارا وہ ٹینک جو دنیا کا جدید ترین ٹینک ہے وہ اور RPG سے بھی نہیں تباہ ہوتا، وہ کیسے تباہ کر دیتے ہیں یہ لوگ؟ تباہ کیسے ہے؟ ٹینک کھڑا ہے، مجاہد اوپر چڑھتا ہے، اوپر سے اس کے اندر گولہ ڈال کے، وہ گولہ بھی ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، اپنے GI پائپ کو بنا کے انہوں نے ڈال کے ڈالا ہے، اس سے وہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کرتا ہے۔ اور سینکڑوں کے ساتھ ٹینک تباہ کر دیے گئے، طیارے تباہ کرے۔ اب تو معاملہ یہ بھی سامنے آیا کہ کل ان کے صدر کے بیٹے کو بھی انہوں پکڑ لیا۔ ان نام نہتے لوگوں نے جو اللہ کے اوپر توکل کر کے باہر نکلے ہیں، 400 سے زیادہ بڑے بڑے اعلیٰ عہدیدار فوجی اسرائیلی پکڑ لیے۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت اسرائیل نہ کیوں رگڑنے کو تیار ہو گیا ہے؟ وہ کیوں بھاگ دوڑ مچائی کہ فلاں کو ملاؤ، کوئی ڈالو اس میں بندہ، کوئی آ کے ہماری صلح کروا دے، ہم جنگ بند کرنا چاہتے ہیں۔ حماس نے کہا نہیں، ہم یا تو ہمارے 10,000 شہید ہوئے ہیں، 10 اور شہید ہو جائیں گے، ہم تمہیں چھوڑتے نہیں۔ لیکن یہ ان کے منہ کے اوپر تماچا ہے، ان لوگوں کے اوپر جو اپنے آپ کو نام عبداللہ عبدالرحمان رکھنے والے ہوں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے رکھوالے ہیں، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ ہاں ان کے طیارے جاتے ہیں امداد لے کر یہودیوں کے لیے، یہودی قتل ہو رہے ہیں بڑے زیادہ، یہودیوں کے بچے مارے گئے، بستیاں تباہ ہو گئیں، ان مسلمانوں نے تباہ کر دی، ہم ان کی مدد کرنے کو جا رہے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارا مسلمانوں، ہماری غمی غیرت و اہمیت کا یہ حال ہے کہ غیرت نام کھا جس کا تیمور کے گھر سے کیا بچا ہمارے پاس؟ یہ ہماری نمازیں ہمیں روزے میں بچا لیں گے قیامت والے دن؟ یہ ہماری نمازیں ہمارے منہ پہ دے ماری جائیں گی؟ تم مسلمان تھے، تمہارے اوپر غیرت اہمیت نہیں تھی تو مسلمانوں کو دفاع کر سکتے، تو اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے، اپنی بہنوں کی ماؤں بیٹیوں کی حفاظت کر سکتے، تو اب غیرت بالکل ختم ہو گئی۔ لیکن ان کو اپنے تللے ضرور ہیں، ان کے لیے اپنی عیاشیاں جاری ہیں۔ یہ تو ایک اب دوسرا آپ دیکھیے، دوسرا نقطہ نظر دیکھ لیجئے کہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے حکمران، وہ لوگ جن کے پاس، جن کو کہتے ہیں وہ قوت کا سرچشمہ ہے، ان کی کوئی پریشانی نہیں۔ مہنگائی ہو گئی، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ پیٹرول فری ہے، گیس فری ہے، تیل فری ہے، ہر چیز فری ہے، ٹیلی فون فری ہے، آنا جانا فری ہے، عیاشیوں کے گھروں کی ویسے جاری ہیں، اربوں روپے لوٹنے کا معاملہ چل رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اور تھوڑی سی بھی شرم ہو، ڈوب مرو تم کہ تمہارے ملک کے اندر اپنے آپ کو تم ساورن کہتے ہو، اپنے آپ کہتے کہ ہمارا ملک آزاد ہے، وہ امریکن ایجنٹ آتے ہیں آ کے تمہارے جیل میں ملاقات کرتے ہیں، موت تمہیں نہیں آ کے یہ بات کرتے ہوئے، تم کہاں بیٹھے ہو؟ غیرت کہاں ہے تمہاری؟ وہ جو لوگ تمہارے پکے دشمن ہیں وہ آ کے تمہارے لوگوں سے ملاقات کر کے معاملات طے کرتے ہیں۔ IMF والے بھی آتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں، UNO والے بھی آتے ہیں۔ حیا ہونی چاہیے، قسم سے شرمندگی ہوتی ہے، اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہوئے ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم مسلمان کہنا تو دور کی بات ہے، مسلمان کی تو شان ہی اور ہے۔ جو دنیا میں تھے وہ بیچارے غرق ہو گئے، چلے گئے، وہ دنیا کی طرف باقی نہ رہے، اب تو ہماری تمہاری چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ اب سوچو وہ آ کے کیا کہتے ہوں گے، مسلمانوں ہم تمہارے بندے سے بات کرنے آئے ہیں جن کو تمہیں جیل میں ڈالا ہوا ہے، معاملات اس سے طے کرتے ہیں، تو تم کیوں بیٹھے ہو؟ اربوں روپے تم کھا رہے ہو پورے مہینے کے ہر معاملے کے اندر، چاہے وہ ہماری پارلیمنٹرین ہو، چاہے ہماری بیوروکریسی ہو، چاہے ہماری عدلیہ ہو، چاہے ہمارے ادارے ہوں، اربوں روپے اب بھی کھا رہے ہیں وہ لوگ، ان کی عیاشیوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہاں غریب مسلمان پستا ہے تو پس جائے، اسلام بدنام ہوتا ہے تو ہوتا چلا جائے، وہ لوگ سینیٹر آ کے تمہارے گھر کے اندر بیٹھ کے تمہارے بندوں کو ڈکٹیٹ کرنا چاہے، دھمکیاں دے کے جائیں گے یہ کرو ورنہ یہ ہو جائے گا، اس کے لیے تمہیں اجازت پوری دی جاتی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمیں وہ وقت یاد ہے اس کشمیر ہائی وے کے اوپر، پتہ نہیں کیا بلیک ڈاگز کہتے ہیں، بلیک ڈاگز کیا کہتے ہیں، وہ لوگ آتے تھے امریکن کے لوگ، وہ لوگوں کو مار کے چلے جاتے تھے، بلیک واٹر۔ آزادی تھی ان کو پاکستان کا کوئی قانون کے اوپر لاگو نہیں تھا،
پاکستان کے اندر جو وہ چیز چاہے کرنا چاہے، کوئی ویزے کی ضرورت نہیں تھی، جہاں مرضی چاہے جس کو پکڑے، جس کو قتل و غارت کرے، پوری اجازت تھی ان کو. اگر ان سے کوئی جرم ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، پاکستان کا کوئی قانون پہ لاگو نہیں تھا، ان کو امریکہ لے جاؤ. جیسے ریمنڈ ڈیوس کے ساتھ کیا گیا. اب معاملہ اس سے بھی 1000 گنا آگے جا چکا ہے. یاد رکھو، یہ حقیقت ہے بھائیوں. وہ کبھی بھی آپ کو پنپنے نہیں دینا چاہتے، آپ کی سانسیں بند کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ہرکارے موجود ہیں جو یہ کام کروا رہے ہیں. یاد رکھو. اور ان کے یہ بھی نہیں کہ ان کے سر پہ کچھ سینگ نکلے. ہماری تو آپ کے، ان کا نام بھی عبداللہ عبد الرحمان ہے، لیکن اپنا دین فروخت کر چکے، اپنی حمیت وغیرہ فروخت کر چکے، سب کچھ گروی رکھ دیا، کچھ باقی بچا نہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارا ادارہ تھا جس ادارے کے اندر آج سے 25 سال 30 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، 30-35 کروڑ روپے پر منتھ ہمارا خرچہ تھا. کام ہم کیا کرتے تھے؟ مسجدیں بناتے تھے، مدرسے بناتے تھے، یتیموں کی پرورش کرتے، بیواؤں کو پالتے تھے، ہاسپٹل بناتے تھے، پینے کا پانی مہیا کرنے کے ہمارے پروجیکٹ تھے، چلتے تھے وہ. لیکن یہ کام ان کو کیسے پسند آئے کہ دنیا کے اندر کوئی مسلمانوں کی افلفٹ کے لیے کام کرے، بند کر دیا. نہیں کر سکتے تم یہ کام، پاکستان کے اندر نہیں کر سکتے. ایک ایک چیز قانونی ہے، نہیں کر سکتے. بڑے آقا کا حکم ہے، بند کر دیا گیا. ہمارے 5 ساتھیوں کو پکڑ کے کیوبا پہنچا دیا گیا. میں بتا رہا ہوں ان کی حمیت دیکھو، شریف اور شرافت حمیت کا فقدان دیکھو. آپ 5 ہمارے بندے، ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز، ان کو پہنچا کے انہوں نے کیوبا کو پہنچا. 5 ارب تھے وہ، اور 4-5 سال بعد وہ واپس آئے. مگر واپس آنے کے بعد وہ مرد نہیں تھے، سب کچھ تباہ کر دیا انہوں نے. کوئی چیز ثابت نہیں کر سکے. ہم نے رولا ٹاپ پر ڈالا، ہم نے قانونی جنگ لڑتے ہیں. ہم گئے کورٹوں کے اندر، ہم نے چیلنج کیا ان کو. پرویز مشرف کو چیلنج کیا ہم نے اس زمانے میں. پرویز مشرف کو بلوم پہ تھا، اپنی شیطانت کی اعلیٰ سٹیج کے اوپر وہ قائم تھا. تمام لوگوں نے، تمام ججز نے کام ہماری بات سننے سے انکار کیا. ہم نہیں سنتے. امریکہ کے خلاف، پرویز مشرف کے خلاف، نو وے، بند کر دیا. ایک خاتون جس کے گھر کے اوپر پچھلے دنوں میں دھاوا بولا گیا، علامہ اقبال کی وہ بیٹی جس کے گھر کے اندر یہ ذلیل لوگ اس کے اندر داخل ہوئے، پشاور ہائی کورٹ کی وہ چیف جسٹس تھی. میں نے کہا میڈم آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم چیمبر میں دے دیں، میری بات سن لیں آپس میں. بے شک کیس لینا نہیں لینا یہ آپ کا کام نہیں، اللہ دلوائے گا، کروانا ہوا. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں کہا میڈم یہ ہمارا پرسنل جاب نہیں ہے، ہمارا بزنس نہیں ہے، ہمارا کاروبار نہیں ہے. ہم دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر یہ کام کرتے ہیں، اور صرف دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر کام ہمارا دائرہ کرتا ہے. ہمیں روکا جاتا ہے. ہم اگر مجرم ہیں، الزام لگاؤ، کورٹ میں پیش کرو، جرم ثابت ہو، پھانسی دو ہمیں، ہم ماننے کو تھے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر کے اندر امریکن آئے، ہمارے گھر سے لوگوں کو اٹھا کے لے جائے. امریکن لے گئے تھے وہ چھوٹا. خاتون نے کہا، میں کہا میڈم آج آپ چیف ہیں، کل ریٹائرڈ ہو جائیں گے، آپ کے نام اعمال کے اندر کتنی بڑی سہولت آپ دینا، اللہ آپ کو دینا چاہتا ہے، آپ اس معاملے کو لے لو. انہوں نے یہ کیس لے لیا. لیکن نکلا کیا؟ تمام ISI والا ہے، دوسرے سب نے کہا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. FBI والے خود آئے، وائٹ گورے آ کے انہوں نے ہماری ڈسکیں نکال کے لے گئے. لیکن کوئی ثبوت پیش نہیں. مگر صدوق ہو بھی تو مانتے ہی نہیں وہ لوگ. حضرات یہ تو حال ہے ہمارا کسی سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، کسی گروپ بندی سے کوئی تعلق نہیں تھا، کسی مجاہدین کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہم تو غریب لوگوں کی خدمت کرتے تھے خالی. بند کر دیے. تو یہ معاملہ اب بھی جاری ہے. اب بھی ان کو آرڈر ہے کہ غریب ملکوں کے اندر، خاص طور پہ پاکستان اور افغانستان کے اندر، کوئی تمہارا 1 ٹکا نہیں جانا. یہ امریکہ میں بھیجو، منظور ہے، آپ سارے پیسے ہمارے پاس، ہم تمہارے محافظ ہیں. ہم بلی ہیں، تم چھیچڑے ہمارے پاس رکھواؤ، ہم حفاظت کریں گے، اور مسلمان ملک کو نہیں دے سکتے. تو یہ حال ہے ہمارا. ہم کیا گلہ کریں کسی سے؟ جس کو اپنا پیٹ پالنا ہے، جس اپنے بچوں کو مستقبل دیکھنا ہے، وہ تو کمائے گا، کھائے گا، اس کے بعد رنجو ہو جائے گا. لیکن مجھے اور آپ کو یہی رہنا ہے. مقصد سے تمام بات کرنے کا یہ ہے کہ بھائیوں، اپنے دشمن کو پہچان لو. یہ دشمن تمہارے رگے جہاں کا دشمن ہے، تمہیں جینے نہیں دینا چاہتا. تم اگر نہیں جاگو گے، گھر میں آ کے تمہیں قتل کر دیا جائے گا. لیکن جاگو گے کیسے؟ اللہ کے سامنے رجوع کر جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو، اللہ کے سامنے اپنی مظلومیت کا اعتراف کر لو. اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں دے گا یقیناً. لیکن اللہ سے اگر نہیں مانگو گے تو جس کو تم نے اپنا محافظ سمجھا وہی تو تمہارا قاتل ہے، وہی تو تمہاری جان نچوڑنا چاہتا ہے، وہی تمہارا خون نکالنا چاہتا ہے، جس کو تم محافظ کہ ہمارے محافظ ہیں. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قرآن کا فتویٰ ہے. تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے. عربی کے اندر جس میں لن کہا جاتا ہے نا کسی لفظ سے پہلے، اس کا مطلب کہ امپاسبل، کوئی ممکن نہیں ہے ایسی بات ہو سکے. قرآن ایسا زوردار بیان کیا اس کے اندر. بالکل تمہارے دوست نہیں ہو سکتے جب تک ان کی ملت کے اعتبار نہ کر لو. وہ تمہارے دوست ہیں، تمہاری بات مانے کہ قرآن کی بات مانے. جو اللہ ہمارا مالک ہے، پیدا کرنے والا، اس کی مانے کہ تمہاری بات مانے.
لیکن کیا ہے، دیوانوں کا کام ہے بولتے رہنا. دیوانے اپنی بات صدا لگاتے رہیں گے چاہے سنے نہ سنے. وجہ کیا ہے؟ یا اللہ کتنے دن گزر گئے، کتنے دن باقی بچ گئے ہمارے. اب میری 65 سال عمر ہو گئی، کتنا اور جیوں گا میں. لیکن اب دل تمنا یہ ہے اللہ روح نکالنے لگے ہو تو میرے دل سے زبان سے حق بات کہتی ہو، حق بات نکلتی ہو، اس کے علاوہ اور کوئی باطل بات نہ ہو، کبھی باطل سے تعاون نہ ہو. بس یہ تمنا ہے اور ہر شخص یہ تمنا رکھے. عمروں کو کوئی اس کے معاملہ نہیں ہے. عمریں اپنی جگہ پہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جو بلاوا آتا ہے وہ جوان اور بوڑھے کو نہیں دیکھتا. کوشش کرو کہ حق بات کہو، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اپنے دشمن کو پہچانو اور اسلام کی عظمت کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں عطا کرے گا. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.